وہ کوئی ڈائریکشنز دے دے کہ چیف منسٹر کے الیکشن میں کس طرح ووٹ کرنا ہے، تو اس کی خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے اور اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے پارٹی ڈائریکشن کے، تو اس کی سزا یا کانسیکوینس یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے موقف اختیار کیا کہ پارٹی نے ڈائریکشنز دیے تھے، 1 تاریخ کو بھی ڈائریکشنز دیے تھے، 2 تاریخ کو کمیونیکیٹ بھی کر دیے تھے، وہ ڈائریکشنز سب کو بتا دیے تھے۔ 5 تاریخ کو دوبارہ ایک نوٹس دیا تھا اسد عمر صاحب نے، 7 تاریخ کو پھر ایک چوتھا نوٹس بھی دیا تھا۔ سارے میڈیا پہ، ساری ٹیلی ویژن پہ یہ ڈسکس ہوتا رہا، اگلے دن اخباروں میں بھی آتا رہا۔ تو یہ موقف جو اختیار کیا گیا دوسری سائڈ سے کہ جی ہمیں پارلیمنٹری پارٹی کی جو ڈائریکشنز تھیں ان کا ہمیں نالج ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس کو ہم نے پھر عدالت میں یہ کہا کہ یہ ایک سلیپ واکنگ ڈیفینس ہے۔ سلیپ واکنگ ڈیفینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاگتے ہوئے بھی سوتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، جبکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ ڈیکلریشن ہو گئی ہے، جب سب کو پتہ تھا ڈائریکشن پارٹی نے دے دیا ہے کس کو ووٹ کرنا، اس پہ تبصرے بھی ہو رہے تھے۔ تو یہ ڈیفینس لینا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پارٹی ڈائریکٹ کیا کر رہی ہے، پارٹی ڈائریکشن کیا ہے، یہ ڈیفینس میرے لحاظ ہمارے نے موقف یہ پیش کیا الیکشن کمیشن میں کہ یہ ڈیفینس درست، جائز اور منطقی نہیں ہے۔ اب بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو ڈائریکشنز تھے پارٹی کے وہ ڈائریکشنز نہ فالو کرنے پہ ایک جو ایم پی ایز ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اور وہ فیصلہ محفوظ ہے۔ باقی کب اناؤنس کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن امید ہے کہ جلد سے جلد اناؤنس ہو جائے گا، کیونکہ جو آئین کے تحت صرف 30 دن ہوتے ہیں جس کے اندر یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ تھینک یو۔ آج الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئین کو بچانا ہے یا منحرف اراکین کو سزا دینی۔ تو آرٹیکل 63 ہے جس کا بہت بہیمانہ قتل کیا گیا منحرف اراکین کی طرف سے، آج اس کا کیس مکمل ہو گیا ہے، دونوں اطراف کو سن لیا گیا ہے۔ تو آج الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے فیصلہ لکھا ہے، اب وہ آئین کو بچاتے ہیں یا منحرف اراکین جو اس سے بچ جاتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا۔ اور میری امید ہے، اچھی امید رکھنی چاہیے کہ آئین پریویل کیا جائے گا، قانون پریویل کرے گا، جمہوریت پریویل کرے گی، اور لوٹا کریسی اور لوگوں کو خریدنے یا بیچنے یا دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے حکومتیں بدلنے کی یہ جو ایک کبھی مکرو ایک رسم چلی ہے، اس رسم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کا فیصلہ جو ہے انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی فیصلہ آتا ہے جب آ جائے یا کل آئے یا جیسے بھی آئے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اب اس بات کا انتظار ہے کہ آئین بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے، ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے مدعے کو آگے بڑھایا ہے، بارہا ایسی چیزوں کو منظر عام پر لے کر آئے ہیں جس سے پاکستان کے آئین کی پاسداری ہوتی ہے، جس سے پاکستان کے قانون کا تحفظ ہوتا ہے، چاہے وہ سینٹ کے اندر شفاف الیکشن کی استدعا ہو، چاہے وہ ضمیر فروشی کے عمل کے آگے کھڑا ہونا ہو، چاہے وہ کہنا ہو کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر سابق وزیر اعظم کے بیٹے نے ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا، چاہے وہ آج اور پچھلے دنوں یہ مدعا ہو کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جمہوری نظام کی نفی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر کھلے عام آئین شکنی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر واضح طور پر سابق ایم این ایز نے اور سابق ایم پی ایز نے پارٹی کی ڈائریکشن جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ علی ظفر صاحب نے بتایا کہ 2 اہم چیزیں منظر عام پہ آئیں کہ یہاں کہتے ہیں ایم پی ایز، سابق پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز، کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی، بانی چیئرمین کی اور ممبران کی خواہش کیا ہے، ان کی ہدایت کیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کس آدمی کو ہم نے چیف منسٹر پنجاب بنانا ہے۔ ایک مضحکہ کیس اور ایک دانش سے آری اور کسی اصولوں کے سے آری مبنی جو گفتگو ہے وہ یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہوئی۔ ایسے دلائل پیش کیے گئے جس کو عام آدمی
قانون یا آئین کبھی نہیں مانے گا کہ ایم پی ایز کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم لا تعلق تھے، پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ ایم پی ایز متحرک ہیں اپنی پارٹی کو کمزور کرنے میں، پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ ایم پی ایز ضمیر فروشی کر رہے ہیں فلیٹیز ہوٹل میں، پورے پاکستان نے دیکھا کہ یہ وہ ایم پی ایز ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو وہاں پر غنڈہ گردی کر کر مارا جا رہا تھا، یہ ایم پی ایز ایک لاڈلے بچے کو ووٹ ڈال رہے تھے، اور آج یہاں آ کر الیکشن کمیشن میں کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند تھیں، ہم بند آنکھوں کے ساتھ چل رہے تھے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو ہماری توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اس قسم کے غیر مناسب، غیر آئینی اور غیر قانونی دلائل جو ہے ان کو مسترد کرے گا اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کو آگے بڑھائے گا، پاکستان کی عوام کو دکھائے گا کہ ہم وہ آئینی ادارہ ہیں جو آئین کی تشریح شفافیت سے کر سکتے ہیں، دلائل کو دیکھ سکتے ہیں، دلائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وضاحت سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، وضاحت سے اخبار کی جو سرخیاں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری ان کے دلائل تھے کہ ہاں ایک غیر آئینی عمل ہوا ہے، ہم نے آئین شکنی کر کر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے اس کو آپ نے مناسب طریقے سے فالو نہیں کیا۔ مطلب کوئی منطق ہے کہ آپ آئین شکنی کریں اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو وہ سارے مواقع فراہم کرے آئین و قانون کے مطابق جس کے ذریعے آپ آئین شکنی کے کیس کو مضبوط کر سکیں۔ بہرحال ہم نے یہ دلائل پیش کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہدایت بھی بھیجی، ہم نے آپ کو شو کاز نوٹس بھی بھیجا، ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی کی جس کے اندر آپ نہیں آئے، تو واضح طور پر آپ ایک دھڑا بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے میں آگے بڑھتے رہے اور پاکستان کی ساری عوام اس کو کھلے عام دیکھتے رہے۔ تو آج اس کیس کے فیصلے کو محفوظ کیا گیا ہے اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، پاکستان کی ساری عوام کی یہ توقع ہے کہ آئینی ادارہ اپنے وقار کو بہترین طریقے سے بلند کرے گا، آئینی ادارہ عوام کی خواہشات کے مطابق اور قانون کو آگے بڑھاتے ہوئے، آئین شکنی کو رد کرتے ہوئے اپنے فیصلے کو مثبت طور پر اس طریقے میں درج کرے گا کہ ایک تاریخ رقم کر دی جائے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آئین شکنوں کو یہ واضح میسج دے دیا جائے کہ اگر آپ آئین شکنی کریں گے اور پارٹی کو کمزور کریں گے، اگر ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھائیں گے تو آئین بہترین طریقے سے آپ سے مقابلہ کرے گا، آپ کو مسترد کرے گا اور آپ کو ڈی سیٹ کر کر آپ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ بہت شکریہ۔